حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم جب اپنی بالوں کی کٹنگ کراتے تو حضور کے بال نیچے نہیں گرتے تھے. صحابہ کرام فوراً جو ہے وہ ان بالوں کو جو ہے وہ اپنے ہاں سمیٹ لیتے اور اپنے لیے ایک قیمتی خزانہ سمجھتے. ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے وصیت کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کا بال مبارک ہے، میں جب فوت ہو جاؤں مجھے تم جب کفن دے لینا یہ بال میری زبان کے نیچے رکھ دینا. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اور صحابہ کرام نے ایسا کیا بھی صحیح. جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے بال انور کو جو ہے انہوں نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وسیلے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو بتائیں صحابی رسول نے اپنی زبان کے نیچے حضور کا بال کیوں رکھوایا؟ اور صرف یہی نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ٹوپی مبارک میں جو حضور کا بال انور جو ہے وہ سلا ہوا تھا، آپ کے سامنے ہے کہ جس بھی جنگ میں جاتے وہ ہمیشہ فتح یاب ہو کر ہی آتے. حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کئی جنگوں میں جو کہا کہ آپ جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں، آپ جو ہے وہ آگے نہ آئیں، کہ آپ کے بارے میں تو یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید جائیں اس میں فتح ہی ہونی ہے، اس میں فتح ہی ہونی ہے. تو وہ کیا تھی؟ انہوں نے خود بھی بتایا کہ میرا یہ کمال نہیں ہے، یہ حضور کے وسیلے کا کمال ہے، حضور کے وسیلے کا کمال ہے کہ میں نے اپنی ٹوپی مبارک میں جو ہے وہ ایک حضور کا بال مبارک جو ہے وہ سلا ہوا ہے، میں نے وہاں محفوظ رکھا ہوا ہے. میں حضور کے بال کو اپنے سر پر رکھتا ہوں، اللہ اس سر کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. اللہ حضور کے بال کے صدقے میرے سر کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. تو کسی صحابی نے منع نہیں کیا. اچھا پھر یہ بتائیں، کہتے ہیں جناب قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ قرآن و حدیث ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی قرآن و حدیث میں وسیلے کے دلائل موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا حضور نے اپنے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ میں جب بال کٹواؤں ترشواؤں تو میرے بال جو ہے وہ محفوظ کر لینا؟ نہیں کہا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے مومنو، حضور جب وضو کریں تو حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنا چاہیے. کہیں آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہو، ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث جو ہے وہ مل جائے؟ کہیں بھی ہم اس چیز کو نہیں پاتے. تو مطلب کیا ہے کہ محبت کے اپنے ہی اصول ہوتے ہیں، محبت کے اپنے ہی اصول ہوتے ہیں. حضور نے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، اور پھر محبت میں جو بھی آپ عمل کریں وہ مقبول ہی مقبول ہے، وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ مقبول ہی مقبول ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم وضو فرمائیں، حضور کے مستعمل پانی کو صحابہ نیچے نہ گرنے دیں. صحابہ کرام حضور کے یعنی حضور نے کلی مبارک فرمائی ہے، کلی سے جو پانی نیچے آپ گرانا چاہتے ہیں وہ صحابہ کی تلیوں پر آتا تھا، صحابہ کے ہاتھوں پر آتا تھا، زمین پر نہیں گرتا تھا. اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جن کو وہ پانی نصیب ہو جاتا وہ اس پانی کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر پھیر لیتے، اور جن کو وہ پانی نصیب نہ ہوتا وہ جس بندے کے ہاتھ پر وہ پانی لگ جاتا اس بندے کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے چہرے پر اپنے سینے پر پھیر لیتے. یار صحابہ کا کیسا محبت بھرا عقیدہ ہے. صحابہ تو اس طرح کے مزاج کے لوگ ہی نہیں تھے جس طرح کہ آج جو ہے وہ لوگ آ چکے ہیں کہ جناب حضور سے کسی قسم کی برکت جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی، حضور کا وسیلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یار کس قسم کے لوگ ہو تم؟ مسلمان ہو تو حضور کے وسیلے سے ہی مسلمان ہو. صحابہ کرام کو ایمان نصیب ہوا ہے تو حضور کے وسیلے سے ہی نصیب ہوا ہے. صحابہ کرام نے حضور کے بالوں کو جو ہے بطور وسیلہ محفوظ رکھا، حضور کے مستعمل پانی کو جو ہے صحابہ کرام نے بطور وسیلہ جو ہے وہ محفوظ رکھا. اور نیت کیا تھی؟ برکت کی نیت تھی. برکت کی نیت تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی جسم سے یہ پانی لگ چکا ہے، اب یہ پانی اگر ہم اپنے چہروں پر پھیر لیں، اپنے سینوں پر پھیر لیں تو اس کی نورانیت سے ہمارے نور ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارے نور ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. حتیٰ کہ حضور لعاب دہن اپنا تھوک مبارک جو ہے وہ زمین پر گرانا چاہتے، صحابہ اس کو بھی اپنی ہتھیلیوں پر لیتے. اور شاید کسی کے دل میں آیا کہ جناب یہ کا طریقہ ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ تھوک بھی اپنی ہتھیلیوں پر لیتے اور کرتے کہ اپنے چہروں پر ملتے.
تو ہمارا تھوک جو ہے وہ قابل نفرت ہے، ہماری ریڑھ جو ہے وہ قابل نفرت ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ نور من نور اللہ کا جو لعاب دہن ہے اس کو جو ہے وہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام نے اس لعاب دہن کو اپنے چہروں پر بھی ملا، اپنے سینوں پر بھی ملا۔ صحابہ کرام نے حضور کا ہر طرح کا ادب کیا۔ اسی وجہ سے تو ایک بندہ سرداران کی طرف سے آیا اور آ کر جب دیکھا کہ حضور کے صحابہ حضور کا کتنا ادب کر رہی ہیں، تو جا کر اس نے واپسی رپورٹ دی کہ تم جس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو، ہرگز ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، کیونکہ میں ان کے غلاموں کو اس طرح دیکھ کر آیا ہوں کہ میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، اتنا ادب ان کا بھی ان کی رعایا نہیں کرتی جتنا ادب صحابہ کرام حضور کا کرتے ہیں۔ تو وہ تو اپنے سروں کو حضور کے قدموں پر نچھاور کرنا سعادت سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر تم نے جنگ کی تو تم ہمیشہ شکست کھا کر ہی واپس لوٹو گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا نمایاں اعزاز ہے، نمایاں اعزاز ہے کہ نہ وہ حضور کے تھوک کو نیچے گرنا دیتے ہیں، نہ حضور کی ریڑھ مبارک کو نیچے گرنے دیتے ہیں، نہ حضور کے لعاب دہن کو وہ نیچے گرنے دیتے ہیں، نہ مستعمل پانی کو جو ہے وہ نیچے گرنے دیتے ہیں، نہ حضور کے بالوں کو نیچے گرنے دیتے ہیں۔ حضور سے جو بھی آ رہا ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، حضور سے جو بھی مل رہا ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور کے مستعمل کپڑے جو ہیں ان سے بھی صحابہ کرام جو ہے وہ شفا پاتے رہے۔ اور باقاعدہ بخاری شریف میں حدیث پاک آج تک موجود ہے کہ جو بھی بیمار آتا ہم اس جبہ مبارک کو جو ہے وہ اس پانی میں ڈالتے اور اس جبے سے لگے ہوئے پانی کو بیمار کو پلا دیتے، اللہ جبے کے وسیلے سے جو ہے بیمار کو شفا دے دیتا۔ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ شفا تو اللہ رب العزت دیتا ہے؟ انہیں معلوم نہیں تھا، انہیں معلوم تھا، لیکن وہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے جس طرح کہ آج لوگ رکھ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ شفا اللہ نے ہی دینی ہے، دینی حضور کے جبے کے وسیلے سے ہے، دینی اللہ نہیں ہے، لیکن اس جبے کا وسیلہ جب شامل ہوگا اللہ رب العزت جلدی بھی شفا عطا فرما دے گا اور دیر پا بھی شفا نصیب فرمائے گا، یعنی اس برکت کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی، مقدار بھی بڑھ جائے گی۔ مقدار اور معیار دونوں کے اعتبار سے شفا جو ہے وہ ہمیں بہترین انداز میں نصیب ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ دعا بھی تو مانگ سکتے تھے،